سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 154 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، آج سے روزانہ کی بنیاد پر 3 ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائیں گی، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا بعد میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مارکونی کے ساتھی رونے کی آوازوں پر بدکے تو مارکونی نے انہیں بتایا کہ یہ عورتیں یا عورتوں کی بدروحیں نہیں، یہ ہوا کی آوازیں ہیں، مگر وہ ڈرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس وسیع اور بے انتہا گہرے نشیب تک پہنچے جو انہیں قدرتی دیوار پر چل کر پار کرنا تھا۔ مارکونی کو وہاں کچھ مشکل پیش آئی۔ دیوار پر پاؤں رکھنے سے سب گھبراتے تھے۔ مارکونی آگے آگے چلا۔ وہ ایک بار اس خطرے سے گزر چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے دیوار پر قدم رکھا اور پھر باقی بھی چل پڑے۔ سورج اس جہنم میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھائی کی گہرائی نظر نہیں آتی تھی۔ مارکونی دیوار عبور کر گیا۔ اسے ایسی چیخ سنائی دی جو تہہ کی طرف جا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ایک اور ہیبت ناک چیخ سنائی دی۔ یہ بھی دور نیچے جا کر ایک دھیمی سی دھمک میں خاموش ہو گئی۔ ایسی 5 چیخیں سنائی دی۔ یہ گروہ جب دیوار سے گزر کر کچھ آگے جا جمع ہوا تو اس میں 5 آدمی نہیں تھے۔ مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا۔ مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں، انہیں ضرورت کے وقت جگایا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا، کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس آ گیا۔ قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے۔ قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی عادی تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ ناظرین، مارکونی اسے اس ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اور اسے ایک آدمی کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسماعیل اسے جانتا تھا، وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھی۔ اسماعیل جرم و گناہ کی دنیا کا انسان تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنی اچھی اور طبیعت اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی نے اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا، لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کے وقت اس نے قدومی کو بھنا ہوا گوشت گرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا، کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا۔ وہ باہر نکل گیا۔ قدومی نے کھانا کھا لیا، شراب بھی حسب عادت پی لی، لیکن تنہائی اسے پریشان کرنے لگی۔ اسے اپنے حسن اور ناز و ادا پر چونکہ فخر تھا، اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس فخر میں تکبر اور غرور زیادہ تھا، مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی قدومی کو توقع تھی۔ قدومی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیمے سے نکلی اور اسماعیل کے خیمے میں چلی گئی۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ قدومی کے لیے اس نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ قدومی نے کہا کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، تم شاید مسلمان ہو، تمہیں
مذہب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، تمہاری دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے، کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں۔ میرا نام اسماعیل ہے اور میرا کوئی مذہب نہیں رہا۔ اوہ! قدومی نے مسکراہٹ اور حیرت سے کہا، تو تم ہو اسماعیل، احمد درویش کے خاص آدمی؟ اس نے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مارکنی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اس نے اپنا نام سلیمان سکندر بتایا ہے، لیکن یہ مسلمان معلوم نہیں ہوتا، یہ مصری بھی نہیں، اسماعیل نے کہا، اور یہ سوڈانی بھی نہیں، اور سلیمان سکندر اس کا نام نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ قدومی نے پوچھا، اس کا اصلی نام کیا ہے؟ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، اسماعیل نے کہا، یہ راز چھپائے رکھنے کے لیے مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے۔ تم منہ مانگی اجرت پر اس کی تفریح تباہ کے لیے آئی ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے۔ اس نے تمہیں خزانے میں سے کچھ حصہ دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ ہاں، وہ تو میرا حق ہے، قدومی نے کہا۔ اس نے مجھے جو اجرت دی ہے وہ اس خطرناک بیابان میں ساتھ آنے کے لیے بہت ہی تھوڑی ہے۔ میں تو خزانے میں سے حصہ لینے کے وعدے پر ساتھ آئی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں وہ حصہ دے دے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے وہ خزانہ مل جائے گا جس کا حصہ وصول کرنے کے لیے تم آئی ہو؟ میں اتنی قیمتی لڑکی ہوں کہ لوگ مجھے خزانوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں، قدومی نے غرور کے لہجے میں کہا۔ یہ شخص تو میری قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسے امیر زادوں اور شہزادوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا کرتی ہوں۔ کب تک؟ اسماعیل نے مسکرا کر کہا، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ اس کے بعد تمہاری قیمت اتنی گر جائے گی کہ تم گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتی پھرو گی۔ تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں، جن کے پاس خزانے ہیں انہیں اور ایک قدومی مل جائے گی، تم جیسی کئی مل جائیں گی۔ سنو قدومی، اتنا غرور نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ قدومی نے کہا، یہ شخص جو اپنا نام سلیمان سکندر بتاتا ہے میرے طلسم میں ایسا گرفتار ہے کہ اس نے مجھے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صرف میرے لیے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ مجھے اسکندریہ لے جائے گا جہاں ہم سمندر کے کنارے محل بنائیں گے، پھر میں رقاصہ نہیں رہوں گی۔ کیا تمہیں اس میں کچھ شک ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اسماعیل نے کہا۔ میں اپنی اجرت کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ احمد درویش کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ۔ میں آ گیا، یہ میرا پیشہ ہے، میں کرائے کا گناہ گار ہوں۔ میں اجرت پر قتل بھی کیا کرتا ہوں مگر میں جھوٹ نہیں بولا کرتا، میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ احمد درویش مجھے بچا لیتا ہے۔ مجھ میں دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ میں عورت کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ عورت پردہ دار ہو یا عصمت فروش، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارے لیے محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں نکالا جا رہا، یہ مصر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں صلیبی حکومت قائم کی جائے گی، مسجدوں کو گرجے بنایا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خزانہ مصر سے باہر چلا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مصر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بھی نہیں، ہم دونوں پیشہ ور ہیں، گناہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں تمہیں صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر سن لو۔ تمہارے حسن اور جوانی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں یہ شخص اپنے ساتھ تفریح اور عیاشی کے لیے لایا ہے، اس کی نظر میں تم ایک طوائف ہو۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو 1-2 ہیرے تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، اور اگر اس نے کسی کے لیے محل تعمیر کیا بھی تو وہ کوئی اور نوخیز لڑکی ہوگی، وہ تم نہیں ہوگی۔ تمہارے چہرے پر مجھے بال جیسی باریک 2 لکیریں نظر
آ رہی ہیں جو آج اچھی لگتی ہیں تھوڑے ہی دنوں بعد یہ گہری ہو کر تمہاری قدر و قیمت ختم کر دیں گی۔ اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں طنز نہیں تھا، دھوکہ اور فریب نہیں تھا، ایک اپنائیت سی تھی اور ایسی حقیقت جو قدومی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر ڈورے ڈالے گا، مگر اس نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی، اس کے بجائے اسے یہ تاثر دے دیا کہ اس کی اہمیت 2 روز کی مہمان ہے۔ ناظرین، قدومی تو اپنے حسن کی تعریف سننے کی عادی تھی، اپنے آپ کو قل و پترا کا ثانی سمجھتی تھی۔ اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی۔ اسماعیل کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس کا پیدا کیا ہوا تاثر اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی، اس خواہش کو وہ دبا نہ سکی۔ اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 155 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔